آداب سامعین، کتب رسا کے ساتھ ایک دفعہ ہم آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہیں اور تازہ کتابوں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تاکہ آپ کو نئے آنے والی کتب کا نہ صرف تعارف حاصل ہو بلکہ آپ اسے حاصل کر کے اپنے علم میں اضافہ کر سکیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی آج کی اس کتاب کا تعارف ہے۔ آج جس کتاب کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے کلیات صفدر سلیم سیال۔ صفدر سلیم صاحب کا تعلق جھنگ کی سرزمین سے ہے اور جھنگ کی سرزمین ہمیشہ تخلیقی ذہنوں کے لیے ایک بہترین جگہ خیال کی گئی ہے۔ اسی دھرتی سے شیر افضل جعفری، اسی دھرتی سے مجید امجد اور اسی دھرتی سے کیپٹن جعفر طاہر اور صفدر سلیم سیال جیسے لوگ ہیں۔ شیر افضل جعفری اس کا خاص ظاہر ہے کہ ایک نمائندہ ہے اس دھرتی کا۔ صفدر سلیم سیال کا تعلق بھی اسی خطے سے ہے اور جھنگ نے جہاں اہم تخلیقات پیدا کیے وہاں پر صفدر سلیم سیال صاحب بھی موجود ہیں۔ ان کی کلیات کو ڈاکٹر عمران ظفر نے جمع کیا اور ان کے معاون ہیں علی آفتاب سیال صاحب اور الحمد اپلیکیشن نے اسے شائع کیا ہے۔ میں چاہوں گا ڈاکٹر شبیر احمد قادری صاحب ان کے کلیات کے حوالے سے، صفدر سلیم سیال کی شاعری کے حوالے سے اور ڈاکٹر عمران ظفر صاحب کی اس کاوش کے حوالے سے گفتگو کریں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی بہت شکریہ محترم ڈاکٹر عبدالعزیز ملک صاحب۔ یہ کتاب اس اعتبار سے اہم ہے کہ یہ فیصل آباد ڈویژن کے بہت قدیم شہر جھنگ کی دھرتی میں رہتے ہوئے ایک شاعر نے جس کا نام صفدر سلیم سیال ہے، انہوں نے جو کام کیا اس سے ملکی سطح پہ بلکہ بین الاقوامی سطح پہ بھی سراہا گیا۔ وہ بنیادی طور پہ شاعر تھے اور بہت ہی پختہ شاعر تھے، اور ان کا سماجی، سیاسی، تہذیبی اور ثقافتی شعور بھی ان کی غزلوں میں اور ان کے نظمیں ان میں جھلکتا ہے، اور اس حوالے سے انہیں بہت سے مشاہیر نے مضامین لکھ کے، تبصرے اور دیباچے لکھ کے خراج تحسین پیش کیا ہے۔ تو ڈاکٹر عمران ظفر ہمارے شکریہ کے اور ان کے صفدر سلیم سیال مرحوم کے بیٹے جو ہیں علی آفتاب سیال بھی ہمارے خصوصی شکریہ کے حقدار ہیں کہ انہوں نے بعد از مرگ ہی صحیح صفدر سلیم سیال صاحب کی کلیات جس کی بہت ضرورت تھی اس کی اشاعت کا اہتمام کیا۔ ناظرین محترم، اس میں 3 کتابیں شامل ہیں اور اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ عمر بھر کی کمائی اچھے اور عمدہ شاعر مقدار پہ نہیں معیار پہ توجہ دیتے ہیں، اور یہ صفدر سلیم جیسے بدیع گو شاعر کے ہاں بھی آپ صرف 3 کتابیں دیکھتے ہیں تو حیرانی بھی اپنی جگہ ہے، لیکن خوشی ہوتی ہے کہ وہ کتابوں کی تعداد بڑھانے کے چکر میں نہیں رہے، اپنے لکھے ہوئے کو ایک معیار دینے کے لیے انہوں نے کوشش کی ہے۔ تو ان کا جو پہلا مجموعہ شائع اس کا نام ہے پیش نظر، اور اس میں صفدر سلیم سیال کے ابتدائیے کے علاوہ احمد ندیم قاسمی اور خواجہ محمد زکریا ان کے دیباچے ہیں، اور اس کے بعد جو دوسرا مجموعہ اس کلیات میں شامل ہے خواب تبدیل کریں، اس میں جو آغاز ہے مجید امجد کے خط سے کیا گیا جو ان کے سواد خط میں اس کتاب میں شامل ہے، اور ان کی ایک نظم کو انہوں نے سراہا ہے، اور وہ میں آپ کے گوش گزار کرتا چلوں تاکہ آپ اندازہ کریں کہ جو ہمارے محترم صفدر سلیم سیال ہیں ان کو ماننے والے اور ان کو جاننے والے کس درجہ سراہتے تھے۔ مجید امجد کا خط ایک تبرک کی حیثیت رکھتا ہے۔ لکھتے ہیں مکرمی صفدر سلیم صاحب تسلیم، آپ کی نظم سیلاب کے بارے میں فنون میں پڑھی ہے، نظم بے حد پسند آئی، بڑی لاجواب، بے مثال اور
لازوال نظم ہے جس کی نازک کابگینوں اور مواج سطروں کو کرنے کا کوئی سیلاب منہدم نہیں کر سکے گا۔ آپ آج کل کہاں ہوتے ہیں، جنگ میں، احمد پور میں کہ ملتان میں تو یہاں پڑا ہوں۔ یہ ساہیوال سے لکھا ہے مجید امجد نے 22 اکتوبر 1973 کو، اور صفدر سلیم سیال کو مجید امجد کی قربت کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ سو اس کا جو اہتمام ہے خواب تبدیل کریں جو دوسرا مجموعہ ہے، اس میں ڈاکٹر وزیر آغا، پروفیسر فتح محمد ملک، شہزاد احمد اور ڈاکٹر سعادت سعید کے دیباچے شامل ہیں، اور صفدر سلیم سیال نے ابتدائیہ اس کا لکھا ہے۔ تیسرا مجموعہ جو صفدر سلیم کا شائع ہوا، ہم طلوع ہوتے گئے، اس میں ڈاکٹر طاہر تونسوی، مرحوم ناصر عباس منیر، طارق ہاشمی، ڈاکٹر اصغر ندیم سید اور شکیل جاذب کے مضامین شامل ہیں۔ ڈاکٹر عمران ظفر نے اس کے ابتدائیے میں صفدر سلیم سیال کے بارے میں معلومات باہم پہنچائی ہیں، اور ان کی ابتدائی زندگی سے لے کے ان کی جو تصانیف ہیں ان سب کا تعارف کرایا ہے۔ آغاز جو مقدمے کا ہے، صفدر سلیم سیال کا اصل نام صفدر علی خان سیال ہے۔ آپ 26 اگست 1937 کو رجب علی خان سیال کے گھر پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کا آغاز گورنمنٹ اسلامیہ ہائی اسکول کے پرائمری حصے سے ہوا، اور پھر آگے ان کے والد صاحب کے بارے میں بھی معلومات ہیں، اور ان کی سیاست میں حصہ لینے کے حوالے سے کہ 1965 میں ڈسٹرکٹ کونسل جھنگ کے رکن منتخب ہوئے، اور بلدیاتی الیکشن میں کسان نشست پر الیکشن جیتے 1979 اور 80 میں۔ پھر 1985 میں صوبائی اسمبلی کے حلقہ 65 سے حصہ لیا پیپلز پارٹی کے امیدوار کی حیثیت سے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کے جو غزلیں نظمیں ہیں وہ مختلف جن رسائل میں شائع ہوتی رہیں تواتر سے، وہ بھی پیش نظر یہ 2007 میں شائع ہوا، اور دوسرا مجموعہ خواب تبدیل کریں 2009 میں شائع ہوا، اور اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا ہے، اور بڑی اہم خبر ہے کہ چھوٹا گھر بڑا دروازہ کے زیر عنوان وہ آپ بیتی بھی لکھ رہے تھے۔ تیسرا مجموعہ ہم طلوع ہوتے گئے ہیں، تو یہ دیباچہ جو مقدمے کے زیر عنوان ہے، ابتدائیہ ہے، پیش لفظ ہے، بہت اہم ہے کہ صفدر سلیم سیال کو پہچاننے، جاننے اور سمجھنے کے ذیل میں بہت اہم معلومات فراہم کی ہیں مرتب ڈاکٹر عمران ظفر اور علی آفتاب سیال نے۔ یہ کتاب ایک ضخیم کتاب ہے، اور اس کے 456 صفحے ہیں، اور یہ کتاب شائع ہوئی الحمد پبلیکیشنز لاہور کے زیر اہتمام۔ صفدر حسین صاحب نے اس کا اہتمام کیا 2022 میں، اور اس کی قیمت 1500 روپے ہے، اور $20 بھی لکھے ہوئے ہیں، اور ڈالر تو بہت مہنگے ہو گئے۔ خیر، یہ ناظرین کرام ایک ایسی کلیات ہے جو ایک ایسے شاعر کے کلام پہ مبنی ہے جن کا انتقال ہو چکا تھا، اور ڈاکٹر عمران ظفر، علی آفتاب سیال، اس حوالے سے ہماری خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے انہیں۔ ہمارے شکریہ کے حقدار ہیں کہ انہوں نے ایک اہم شاعر کے کلام کو سمیٹا، ان کی کتابوں کو ایک جگہ جمع کیا اور ناظرین کے حضور پیش کر دی یہ کتاب۔ لہذا یہ کتاب صفدر سلیم سیال کی غزلوں اور نظموں پہ مشتمل ہے، اور اس کا مطالعہ ایک عہد جو 20ویں صدی کا آخری حصہ ہے، اس میں بڑی توانا آواز غزل گوئی کے حوالے سے اور نظمیں لکھنے کے حوالے سے صفدر سلیم سیال کی بھی ہے۔ ناظرین محترم، آپ یہ کتاب دیکھیے، کلیات کا مطالعہ کیجیے، اور
خوش ہو جائیں کہ یہ کام وہ جو بکھرا ہوا تھا مختلف رسائل میں کتابوں کی صورت میں، وہ مرتبین نے جمع کیا اور انہیں کتابی شکل دے دی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ 20ویں صدی کی غزل کے مزاج کو سمجھنے کے لیے اس کتاب کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے. اس کے بیک ٹائٹل پہ احمد ندیم قاسمی، ڈاکٹر وزیر اعلیٰ افتخار عارف، محمود شام، امجد اسلام امجد اور محمد افضل صادق کی آرا ہے، جبکہ فلیپ وہی ہیں جس میں جو کتابوں میں شامل ہے. ہاں، ایک پہلا فلیپ جو ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب نے لکھا ہے وہ ایک اور خوبی کی چیز ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جھنگ کی عمیق ادبی روایت کے امین جناب صفدر سلیم سیال کسی تعارف کے محتاج نہیں. ان کی طویل ریاضت نے ایوان شعر میں ان کے لہجے کو ایک الگ شناخت عطا کر دی ہے. ان کی طبیعت کا جوش آہنگ کے خروش میں ظہور کرتا اور دل کو گرماتا ہے. ملک صاحب، آپ کا بہت شکریہ. جی، ابھی آپ تعارف سن رہے تھے کتاب کا، اور ڈاکٹر عمران ظفر نے جو کتاب ترتیب دی ہے اور تدوین کے کام سے یا مراحل سے گزارا ہے، اور صفدر سلیم سیال صاحب یقیناً ایک بڑے شاعر ہیں. اور میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی جو ہمارا معاصر شعری ادب ہے، اور اس طرح کا ہم ایک پیپر یونیورسٹیوں میں بھی پڑھاتے ہیں، اس میں یہ سلیبس کا حصہ صفدر سلیم سیال کی جو شاعری ہے وہ ہونی چاہیے، تاکہ ہمارے جو نئے لکھنے والے نئے شاعر ہیں اس سے نئی نسلوں کا تعارف ہوتا رہے. تو صفدر سلیم سیال جیسے اہم شاعر جو ہیں وہ ہمیں اپنے نصاب میں بھی پڑھانے چاہیے. تو یہ کلیات یقیناً خاصے کی چیز ہے. آپ نے اس کا تعارف سنا، اور امید ہے کہ آپ صفدر سلیم سیال کی شاعری سے بھی لطف اندوز ہوں گے، اور یہ کتاب آپ الحمد پبلیکیشن لاہور سے حاصل کر سکتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ.